نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، کچھ اہم باتیں آپ حضرات سے کہنی ہیں، اور ان باتوں کو آپ تک پہنچانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ گزشتہ کچھ دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ سلسلہ عالیہ، شعریہ، بصیریہ، قدیریہ، رشیدیہ، احدیہ پیلی بھیت شریف، جو ایک عظیم الشان سلسلہ ہے، جس نے ساری دنیا میں علم و عرفان کی دولت کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اور یہ سلسلہ عالیہ قدیریہ ہمیشہ سے آپسی خلفشار، انتشار اور آپسی جھگڑوں سے محفوظ رہا ہے۔ کہیں کوئی اختلاف، کوئی انتشار ہوا ہے تو وہ آپسی گھریلو جھگڑے ہو سکتے ہیں، کسی فرد واحد کا کسی دوسرے سے جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن سلسلے کے طور پر اور سلسلے کے معاملات کو لے کر الحمدللہ سلسلہ عالیہ قدیریہ میں کبھی اختلاف اور جھگڑے نہیں ہوئے۔ سلسلہ عالیہ قدیریہ پیلی بھیت شریف سیدنا تاج العرفاء، غوث زماں، ولی کامل حضرت علامہ شاہ سید محمد عبد البصیر میاں اور سرکار اللہ میاں پیلی بھیتی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسلک ہے، اور آپ قطب پیلی بھیت شریف سیدنا تاج الفقراء غوث الاغواث سرکار حاجی شاہ جی محمد شیر میاں پیلی بھیتی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ اعظم بھی ہیں۔ سرکار اللہ میاں رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند، ان کے خلیفہ، ان کے جانشین، ان کے سجادہ نشین جو ذات گرامی ہوئی، وہ سیدنا تاج الاولیاء، قطب زماں، ولی کامل حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ سید محمد عبد القدیر میاں پیلی بھیتی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ سرکار تاج الاولیاء علامہ سید عبد القدیر میاں پیلی بھیتی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ہی یہ سلسلہ عالیہ قدیریہ کے نام سے جانا پہچانا گیا، اور ساری دنیا میں ہم قدیری بھی اسی نسبت سے لکھے جاتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں۔ سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس سلسلے کے تاجدار، اس سلسلے کے سربراہ، بلا کسی اختلاف کے سیدنا حضور تاج الشرفاء قبلہ عالم شیخ العرب والعجم شبیہ سرکار غوث اعظم حضرت علامہ الحاج شاہ سید محمد عبد الرشید میاں رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، اور آپ نے اپنی تمام حیات مبارکہ علم و عرفان کے گوہر لٹائے، اور دربار اللہ میاں پیلی بھیت شریف روز بروز آپ کی زیر سجادگی ترقی کرتا رہا۔ سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جنہیں ان کے زمانے میں ہر شخص اللہ کا ولی جانتا تھا، مانتا تھا۔ جتنے عظیم آپ روحانی شخصیت تھے، اتنی ہی عظیم آپ علمی شخصیت تھے۔ سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے 1988 میں سرکار اللہ میاں رضی اللہ تعالی عنہ کے جشن 100 سالہ کے انعقاد کے موقع پر
سینکڑوں علماء کرام مشائخ اعظام کے درمیان اور لاکھوں کے مجمع میں سیدنا تاج الفقہا سراج عالم حضرت علامہ الحاج قاضی سید محمد عبدالاحد میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کو اپنا جانشین بنایا اور دربار سیدنا حضور اللہ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیلی بھیت شریف کا سجادہ نشین بنایا۔ آپ کے کیونکہ 3 صاحبزادے تھے، لہذا آپ نے اس چیز کو محسوس کیا آپ کے بعد سجادگی کو لے کر کہیں کوئی اختلاف نہ ہو، کوئی انتشار نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی بیٹے کے پیچھے جائے، کوئی کسی بیٹے کے پیچھے جائے، کوئی کسی بیٹے کے پیچھے چلا جائے اور یہ سلسلہ بٹ جائے، تقسیم ہو جائے۔ تو سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 1988 میں جشن سرکار اللہ میاں کے موقع پر حضور سراج عالم دامت برکاتہم القدسیہ کو اپنا جانشین بنایا اور دربار اللہ میاں کا سجادہ نشین مقرر فرمایا۔ اس وقت یہ رسم سجادگی ادا کر دی گئی اور اس کے 10 سال کے بعد 1998 میں جب سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان تشریف لائے تو پھر آپ نے باقاعدہ لکھت میں تحریر کے ساتھ حضور سراج عالم دامت برکاتہم القدسیہ کو اپنا جانشین فرمایا۔ بنا تو پہلے ہی دیا تھا، لیکن شاید آپ نے کچھ ایسے حالات دیکھے ہوں، ایسا ماحول دیکھا ہو کہ جس میں آپ نے محسوس فرمایا کہ صرف اسٹیج پر لاکھوں کے مجمع میں اور سینکڑوں علماء کرام اور مشائخ اعظام کے درمیان سجادگی کا اور جانشینی کا اعلان کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی تحریر ہونا بھی ضروری ہے۔ تو 1998 میں آپ نے باقاعدہ اس کی تحریر لکھی جو باقاعدہ رجسٹرڈ کرائی گئی اور اس پر باقاعدہ گواہان کے دستخط ہوئے اور الحمدللہ وہ تحریر ہمارے پاس موجود ہے۔ سردست بات یہ ہے کہ سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سراج عالم دامت برکاتہم القدسیہ کو ہی اپنا جانشین کیوں بنایا اور دربار اللہ میاں کا سجادہ نشین کیوں بنایا؟ تو سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی خلاصہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ میری اپنی ہی مرضی نہیں ہے کہ میں اپنے فرزند سید عبدالاحد میاں کو اپنا جانشین بناؤں، دربار اللہ میاں کا سجادہ نشین بناؤں، بزرگوں کی وراثتوں کا امین بناؤں، بلکہ ہمارے بزرگوں کی بھی یہی منشا ہے اور یہی ہدایت ہے کہ سید عبدالاحد میاں کو میں اپنا جانشین بناؤں، دربار اللہ میاں کا سجادہ نشین بناؤں۔ کہ اس بات کو آپ میری زبان سے سنیں گے تو شاید آپ کو یقین ہو کہ نہ ہو، آپ دربار اللہ میاں کے کسی خادم کی زبان سے سنیں گے تو شاید آپ کو یقین ہو کہ نہ ہو۔ آئیے ہم اس بات کو اسی کی زبان سے سنتے ہیں کہ جس نے سرکار سراج عالم کو اپنا جانشین بنایا ہے۔ میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھا رہا ہوں جو 1988 میں 100 سالہ جشن سرکار اللہ میاں کی ویڈیو کلپ ہے۔ اسٹیج پر لاکھوں کے مجمع میں سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سراج عالم کی جانشینی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیے، سنیے اور خود فیصلہ فرمائیے کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے۔ البتہ اتنا سنائی دیتا ہوں کہ یہ مراسم پیدا ہوتے ہیں اس وقت کہ جب اولاد میں سے ایسا قابل ہو کہ وہ محبت کی اچھے اور خادم و خدمت کے لائق بھی بنے، جب اس کو یہ نعمت دی جاتی ہے۔ چنانچہ میں تو خود اپنے والد کا اکلوتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے میرے سر پہ اپنے سامنے سب کی موجودگی میں اور امامہ عنایت فرمایا تھا۔ لہذا یہ مراسم آج بھی ان
بعض حضرات کی خوشنودی اس میں تھی کہ ڈاکٹر عبدالحال میاں نمایاں طور سے سجادگی کا شرم حاصل کرے، لہذا کیونکہ علاج سے پہلے میں نے سرکار حضرت اللہ صاحبہ نے ہم کو یہ بیٹا علاج فرمایا تھا، اور جب جوان ہوئے جب بھی مجھے انہیں کے بارے میں حکم ملا تھا، یہ وہ میرا پاس ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی لمحے انسان کی زندگی ذرا سے کے لیے جو قیمتی زندگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے تو وہ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ بعد میں یہ ہوا کہ ہم یہ جب ان لوگوں نے ہم سے اس بارے میں مشورہ لیا تو میں نے بھی یہ کہہ دیا کہ اچھی بات ہے، ہم ان کو سجا کی پگڑی امامہ بنوا دیں گے اور اجازت دے دیں گے، اور یہ اس پر گامزن ہے اور محنتیں کی اور محنت کا ثمرہ تو ملتا ہی ہے۔ اجر محسنین جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا۔ حاصل یہ ہے کہ میں تفصیلاً کی طرح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں کلیہ طور سے اختیارات ان کو حاصل، مگر کلیہ طور سے ان کو اس بات کی اجازت اس بات کی ہے کہ یہ مکمل طور سے جانشین اور سجادہ نشینی کی جو رسم ادا کی جا رہی ہے اس کو خود اختیار ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ویڈیو کلپ دیکھنے کے بعد اب آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سرکار سراج عالم دامت برکاتہم القدسیہ ایسا نہیں ہے کہ سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف کے بعد سجادہ نشین بنے ہیں یا ان کے جانشین بنے ہیں، بعد میں نہیں بنے۔ ہم غلاموں نے، دربار اللہ میاں کے خدام نے یا کچھ مریدوں نے ان کو سرکار قبلہ عالم کا جانشین نہیں بنایا، دربار اللہ میاں کا سجادہ نشین نہیں بنایا، بلکہ سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود 1988 میں سرکار سراج عالم کو اپنا جانشین بنا کر گئے ہیں، اپنا سجادہ نشین اور دربار سیدنا حضور اللہ میاں کا سجادہ نشین بنا کر گئے ہیں۔ آپ نے یہ چیز اچھی طرح سے اس ویڈیو کلپ میں سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارکہ سے سماعت بھی فرما لی۔ اب ایک مسئلہ اور ہے کہ سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سراج عالم ہی کو اپنا جانشین کیوں فرمایا، دربار اللہ میاں کا سجادہ نشین کیوں بنایا؟ آپ کے جو باقی دو صاحبزادگان ہیں ان کو آپ نے اپنا جانشین یا سجادہ نشین کیوں نہیں بنایا؟ ہمارے پاس وہ تحریر موجود ہے کہ جس میں سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خلاصہ فرمایا ہے، اور میں یہ تحریر آپ تک پہنچا رہا ہوں اور میں اس کو پڑھوں گا، اور بیک گراؤنڈ میں آپ اس تحریر کو خود بھی اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تحریر میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ اس وصیت نامے کا 5واں پیراگراف ہے۔ فرماتے ہیں یہ کہ میرے 3 لڑکے حکیم سید عبد النذیر میاں، نمبر 2 الحاج حاجی قاضی سید مولوی عبد الاحد میاں، اور نمبر 3 حافظ قاری سید عبد العزیز میاں عرف شاہ عالم میاں ہیں۔ ان میں سے سید عبد الاحد میاں سجادہ نشینی کے اہل ہیں۔ ان کو میں نے آج سے 10 سال قبل جشن اللہ میاں کے موقع پر ہزاروں لوگوں کے مجمع میں پگڑی باندھ کر ان کی سجادہ نشینی کا اعلان کیا تھا۔ سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے میرے 3 ہیں،
لیکن ان میں سے جو سجادگی کے اور میری جانشینی کے اہل ہیں وہ سید عبدالاحد میاں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دماغ میں یہ کیڑا پلتا ہے اور کل بلاتا ہے کہ بھئی پیر کی ساری اولاد برابر ہے، وہ پیر کی ساری اولاد کو برابر مانتے ہیں۔ بھئی ہمارے لیے تو پیر کی ساری اولاد برابر ہے۔ نہیں، سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تحریر کو پڑھیے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا پیر کی اولاد بے شک اولاد ہوتی ہے، لیکن ساری اولاد برابر نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سرکار اللہ میاں رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے اور سرکار تاج الاولیاء سید عبدالقدیر میاں رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فرزند آپ کے پاؤں دبا رہے تھے۔ سرکار اللہ میاں نے ارشاد فرمایا، عبدالقدیر میاں آپ میرے بیٹے ہیں، آپ میرے صاحبزادے ہیں، مگر یہ مت سمجھنا کہ بیٹے ہونے کی وجہ سے تمہیں ساری نعمتیں مل جائیں گی، بیٹے ہونے کی وجہ سے تمہیں میری جانشینی مل جائے گی، بیٹے ہونے کی وجہ سے تمہیں میری سجادگی مل جائے گی، بیٹے ہونے کی وجہ سے تمہیں میری روحانی وراثت مل جائے گی۔ فرمایا نہیں، جو اہل ہوگا اس کو ملے گی، جو جیسی محنت کرے گا، جو جیسی اہلیت رکھے گا، اس کو ویسی نعمتیں ملیں گی۔ تو سرکار اللہ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ اولاد ہونے سے ہی کام نہیں چلے گا، بلکہ جانشینی کے لیے اہلیت ہونا بہت ضروری ہے، جانشینی کے لیے صلاحیتیں ہونا بہت ضروری ہیں۔ صرف بیٹے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا پتہ چلا کہ اگر پیر کے 2 4 5 6 8 بیٹے ہوں تو سارے بیٹے برابر نہیں ہو سکتے۔ جانشین وہی بنے گا کہ جو پیر کی جانشینی کی اہلیت رکھتا ہوگا، صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اب یہ مت سمجھیے گا کہ یہ واقعہ میں نے اپنے ذہن سے بنا لیا ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ یہ واقعہ حضور سراج عالم نے اپنے ذہن سے تیار کر لیا ہے۔ یہ واقعہ بھی حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زبان پاک سے ارشاد فرمایا ہے۔ سننا چاہتے ہیں؟ یہ واقعہ بھی سنیے، آپ دیکھیں ویڈیو کلپ حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہمارے حضرت کی موقع سرکار کے پاؤں دبا رہے تھے اور یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہ مت سمجھنا کہ میں باپ ہوں اور تم بیٹے ہو، اگر عدل ہے تو سب کچھ پالو گے اور عدل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں پالو۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے یہ بھی حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پاک سے ملاحظہ فرما لیا کہ سرکار قبلہ عالم نے اپنا جانشین، دربار اللہ میاں کا سجادہ نشین، سرکار سراج عالم سید عبدالاحد میاں دامت برکاتہم القدسیہ کو بنایا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سماعت فرما لیا کہ پیر کی ساری اولاد برابر نہیں ہوتی، جو جتنی اہلیت رکھتا ہے، جو جتنی صلاحیت رکھتا ہے، بزرگوں کی وراثت میں سے اس کو ویسا حصہ مل جاتا ہے۔ لہذا اس کیڑے کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ پیر کی ساری اولاد برابر ہے۔ بے شک پیر کی اولاد کا، ساری اولاد کا آپ ادب کیجئے، احترام کیجئے، لیکن پیر کا جانشین اسی کو مانا جائے گا، پیر کا سجادہ نشین اسی کو مانا جائے گا، پیر کی اولاد میں افضل و اعلیٰ اسی کو مانا جائے گا کہ جس کو پیر اپنا جانشین بنا کر گیا ہے۔ لہذا بلا شک و شبہ سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے جانشین اور دربار سیدنا حضور اللہ میاں رضی اللہ تعالی عنہ کے سجادہ نشین جو ذات ہے وہ سیدنا حضور سراج عالم حضرت علامہ الحاج قاضی سید محمد عبدالاحد میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات گرامی ہے۔ اور آپ نے اپنا وارث، اپنا جانشین، اپنا سجادہ نشین، اپنے فرزند سیدنا حضور تاج العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ سید محمد فضل حمید میاں قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کو مقرر فرما دیا ہے، اور وہ تحریر بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین
سرکار سراج عالم ہیں، اور سرکار سراج عالم کے جانشین سرکار فضل حمید میاں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سرکار سراج عالم دامت برکاتہم القدسیہ نے سرکار فضل حمید میاں کے بعد جو ان کا جانشین ہوگا، جو دربار اللہ میاں کا سجادہ نشین ہوگا، اس کا بھی اعلان فرما دیا ہے، اور وہ ذات ہے حضرت پیر سید بادشاہ میاں قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی، جن کا نورانی چہرہ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں، اور ان کے چہرے کی نورانیت ہی بتاتی ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی وراثتوں کے امین ہیں۔ لہٰذا اس ٹاپک کو بند کر دیا جائے، اس خلفشار کو بند کر دیا جائے، اس انتشار کو دفن کر دیا جائے، اور اگر آپ سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعتاً محبت کرتے ہیں، اگر آپ سرکار تاج الاولیاء سے واقعتاً عقیدت رکھتے ہیں، اگر دربار اللہ میاں اور سرکار اللہ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر واقعتاً آپ کی دلی وابستگی ہے، تو آج آپ یقین کر لیں اور اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا لیں کہ دربار اللہ میاں کے سجادہ نشین سرکار قبلہ عالم کا جانشین اگر کوئی ہے تو وہ حضور سراج عالم سید عبدالاحد میاں قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان قدیری سے، فیضان اللہ میاں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔